ناظرین، لبنان بیروت میں جو واقعہ ہوا اس میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان زخمی ہوئے ہیں اور کافی سارے شہید بھی ہو گئے ہیں، جس کی اصل تعداد ابھی تک نامعلوم ہے۔ ہم ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں اور دشمنان اسلام ہمیں ہر طرف سے مار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امت کو ایک جسم کی مانند کہا گیا، تو جسم کا جو دل ہے وہ خلافت ہے، وہ سینٹرل گورنمنٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا حسن نعمان شاہ۔ ناظرین، لبنان بیروت میں جو واقعہ ہوا اس میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان زخمی ہوئے ہیں اور کافی سارے شہید بھی ہو گئے ہیں، جس کی اصل تعداد ابھی تک نامعلوم ہے۔ دنیا کے میڈیا پر اور ہمارے مسلمان ملکوں کے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر صرف یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ کس نے کیا، اس کے پیچھے کون ہے، اور ہمارے حکمرانوں نے، مسلمان حکمرانوں نے بھی ٹویٹر کے ذریعے یا اخبار کے ذریعے ایک پریس ریلیز جاری کر دیا کہ ان کو بڑا افسوس ہوا۔ ناظرین، کب ہم ایمانداری سے اور حضور کی اس امت کو ایک بنانے کا سوچیں گے؟ اب یہ کیا وجہ ہے کہ جب ایسے امت کے ساتھ مسلمانوں کے مختلف ممالک میں ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ صرف سادہ سی یہ ہے، امت کا کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے، عملی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ ایک امت ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، تو اس کا عملی پریکٹیکل ہم نے کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں بنایا، وہ خلافت تھا۔ اب اگر آج خلافت نہیں بھی قائم تو ہم اسی ماڈل کے اوپر ایک سینٹرل گورنمنٹ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کا میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ اتحاد امت اور خلافت کیسے ہو سکتی ہے کرنٹ سینیریو کے اندر، ان ملکوں کے تناظر کے اندر، تو وہ تمام دوست وہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ چونکہ ہمارا ایک سینٹرل گورنمنٹ ہماری موجود نہیں ہے مسلمانوں کی، تو ہم ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں اور دشمنان اسلام ہمیں ہر طرف سے مار رہے ہیں۔ جب ہماری سینٹرل گورنمنٹ اگر ہم بحال کر دیں تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جیسے اس طرح کے جو لبنان میں واقعات ہو رہے ہیں، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو افغانستان میں ہوتا رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو پورے مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، اس ٹائم شام میں ہو رہا ہے، لیبیا میں ہو رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے، اس ساری چیزوں کا حل اسی خلافت اور سینٹرل گورنمنٹ کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ امت کو ایک جسم کی مانند کہا گیا، تو جسم کا جو دل ہے وہ خلافت ہے، وہ سینٹرل گورنمنٹ ہے۔ ہم سینٹرل گورنمنٹ اگر بنا لیں تو آپ دیکھیں کہ جو اسلام کا جو پورا سٹرکچر ہے، عملی سٹرکچر ہے، جو دین ہے، اس کی جو بنیاد ہی وہ ایک سینٹرل گورنمنٹ کے اوپر ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ کے بغیر ان ملکوں کے تناظر کے اندر ہم علیحدہ علیحدہ ملکوں میں اسلام پر عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتے۔ اب آپ دیکھیں جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، اگر ہماری سینٹرل گورنمنٹ ہو، اس کے تحت ایک سینٹرل بیت المال ہو، تو آپ دیکھیں عرب ملکوں کی جو اربوں روپے کی زکوٰۃ بنے گی وہ پوری اسلامی امت میں خرچ ہوگی۔ ہم غریب نہیں رہیں گے، ہمیں ایکسٹرا ٹیکسز لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب جو ملک پاکستان جیسا ملک ہے یا جو غریب اسلامی ملک ہیں، ان میں کیا زکوٰۃ اکٹھی ہونی ہے جہاں لوگوں کا روزگار ہی نہیں ہے، غربت انتہا کی ہے؟ تو جو امیر اسلامی ملک ہیں ان کی زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے؟ اور جو فورن مسلمز ہیں، جو مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، وہ تو انڈیویجولز کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، یعنی کہ وہ اپنا مال اپنے رشتہ داروں میں یا کہیں بھی انڈیویجولز کو دے رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ پیسہ ضائع بھی ہو رہا ہے۔ اگر ہمارا سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر ہمارا بیت المال ہوگا جہاں پہ پوری امت مسلمہ کی زکوٰۃ جائے گی اور اس کے جو فنڈز کا صحیح استعمال ہوگا گورنمنٹس کے تھرو، تو وہ ہماری خوشحالی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ دین اسلام ایک پورے امت کے کانسیپٹ میں ہی پریکٹس ہو سکتا ہے صحیح معنوں میں۔ اب جہاد کا کانسیپٹ دیکھ لیں آپ، جہاد ہر ملک نے اپنا اپنا بنایا ہوا ہے، یعنی کہ اگر ایک اسلامی ملک دوسرے اسلامی ملک سے بھی لڑ رہا ہے تو بھی کئی لوگ کنفیوز ہیں کہ یہ جہاد ہے، یہ کیا ہے؟ بھئی جہاد بھی امت کے کانسیپٹ میں ہی پریکٹس ہو سکتا ہے۔ جب ہماری خلافت ہوگی، اس کے انڈر جب جہاد کا اعلان ہوگا تو وہ صحیح معنوں میں جہاد کی روح پر عمل کے موافق ہوگا۔ اب مختلف ملکوں کی فوجیں ہیں، جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتی ہیں یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑتی ہیں تو امت کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس ملک کا فائدہ ضرور ہو سکتا ہے، ایک ملک کا اپنا ذاتی مسئلہ ضرور حل ہو سکتا ہے، امت کا اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ لبنان کا واقعہ ہے، اگر اس واقعے کا ایک ہماری سینٹرل گورنمنٹ نوٹس لیتی اور ایک ہماری نیٹو ٹائپ ایک سینٹرل آرمی ہوتی، تو پھر جب ہم اس کا نوٹس لیتے تو پوری دنیا میں کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ کسی بھی اسلامی ملک کو چھیڑے۔ ہمارے حکمران یہ کب ایسا ایک پلیٹ فارم بنائیں گے، کب یہ ایسی ایک عملی صورت کی طرف جائیں گے کہ ہم ایک امت بن جائیں؟ یہ ایک بڑی فضول سی بحث ہے کہ ہم بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ بنے ہوئے ہیں تو اس لیے ہم ایک امت، یہ ارریلیونٹ باتیں ہیں۔ یہ مکمل حکمرانوں کا کرنے والا کام ہے کہ وہ تمام، ہمیں OIC نہیں چاہیے، ہمیں کوئی تنظیم یا NGO نہیں چاہیے مسائل کے حل کے لیے، ایک امت کے لیے ایک پریکٹیکل پلیٹ فارم چاہیے، سینٹرل گورنمنٹ چاہیے، اس کے نیچے ہم ایک سینٹرل بیت المال بنا سکتے ہیں پوری امت کا، اس کے نیچے ہم سینٹرل آرمی بنا سکتے ہیں نیٹو کی طرز کی، اس کے نیچے ہم سینٹرل پارلیمنٹ بنا سکتے ہیں،
ہیں، کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ اب دیکھیں نا، آپ جو خلافت ہماری خلافت عثمانیہ ہے وہ اسی لیے تو ختم کی گئی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جب تک خلیفہ موجود ہے، اگر یہ مسلمانوں کو جہاد کی کال دیتا ہے تو پوری امت امڑ پڑے گی دشمنان اسلام کے خلاف۔ اب ہمیں ملکوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ بے شک آپ اسی تناظر کے اندر آپ سینٹرل گورنمنٹ بنائیں، ان کو ہم انتظامی یونٹ کہہ سکتے ہیں امت کے، یہ جو اسلامی ملک ہیں یہ انتظامی یونٹ بن جائیں گے، پر ایک سینٹرل گورنمنٹ تو ہونا، تاکہ ہم یہ لبنان جیسے واقعات کا نوٹس لیں، ہم کشمیر کا نوٹس لیں۔ کشمیر کا اگر ایشو اس پلیٹ فارم سے اگر دنیا کے سامنے اٹھایا جاتا تو کسی کی جرات نہیں تھی کہ وہ اس کو مس یوز کرتا۔ نہ مسلمانوں میں کوئی غدار پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہی دشمنان اسلام ایسے ایشوز کو اٹھا کر مسلمانوں کو تنگ کر سکتے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف جا سکتے ہیں۔ ہم متحدہ ہمیں ایک پلیٹ فارم بنانا ہوگا، اور اس کا پورا عملی طور پہ یہ ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں، 55 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں۔ علماء کا جو ارریلیونٹ ہیں، ان کے اختلافات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور جب تک ہم لبنان جیسے واقعات کا ہم ٹویٹر پہ بیٹھ کے جواب دیتے، ہم کیوں ٹویٹر پہ بیٹھ کے جواب دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کہاں جائیں؟ ہم اقوام متحدہ میں جائیں، کہاں جائیں؟ OIC میں جائیں۔ OIC تو ایک NGO ہے، وہ کوئی عملی کام نہیں کر سکتی۔ ہمیں عملی طور پہ سینٹرل گورنمنٹ ایک آئین کے تحت چاہیے، اس کا ایک آئین ہو، اس کے ایک گائیڈ لائنز ہوں، اس کا ایک پورا ادارہ ہو۔ ہم کہتے ہیں نا سینٹرل بینک، بھئی آپ سینٹرل بیت المال ہی بنا لیں تو تمام اسلامی ملکوں کی جو زکوٰۃ ہے وہ سرکولیٹ کرے گی مسلمانوں کے اندر ہی، مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے۔ اسی طرح جہاد کا کنسیپٹ ہے، ہماری سینٹرل آرمی ہوگی تو مسلمانوں کی طرف کوئی غلط آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ خدا را ہمارے حکمران اس عملی اقدام کی طرف جائیں۔ ہمارے ملکوں کی جو آرمی ہے، ہماری پاکستان کی جو آرمی ہے، وہ بھی تو یہ عملی اقدام کر سکتی ہے۔ اگر لیٹ سے کہ خلافت نہیں بنتی، سینٹرل گورنمنٹ نہیں بنتی، مگر وہ نیٹو ٹائپ ایک وہ تو بنا سکتے ہیں۔ ابھی جو پچھلے دنوں میں اتحاد بنا تھا، وہ کسی ملک کے استعمال کے لیے یا کسی ملک کو فائدہ دینے کے لیے نہ بنائیں، امت کے لیے بنائیں۔ امت کی ایک فوج ہو، امت کا ایک بینک ہو، امت کا ایک بیت المال ہو، امت کا ایک پورا ایک خلافت کے طور پہ ایک پارلیمنٹ ہو، یعنی ہر چیز امت کے کانسیپٹ میں ہو۔ ہمیں امت بنائیں پریکٹیکلی۔ یہ خدا را یہ ہمارے حکمران اس طرف جائیں، نہیں تو نہ کشمیر کا حل نکلے گا، نہ کوئی فلسطین کا حل نکلے گا، نہ کوئی افغانستان کا حل نکلے گا۔ ہر کوئی اپنی اپنی پولیٹکس کر رہا ہے اپنے اپنے مفادات کے لیے۔ اسلام کی پولیٹکس کریں، مسلمانوں کی پولیٹکس کریں، اور امت کی پولیٹکس کریں۔ جزاک اللہ۔